ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا جس کے نیچے ایک چوہا ایک بل میں رہتا تھا۔ وہ چوہا بلی سے بہت ڈرتا تھا اور اس کے ڈر سے اپنے بل میں بہت ڈرا اور سہما پڑا رہتا تھا، اور جب کوئی بہت ہی ضروری کام ہوتا تھا بس تب ہی اپنے بل سے باہر نکلتا تھا۔ وہ چوہا بلی سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ باہر اکیلے جانے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اپنے کسی ساتھی چوہے کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاتا تھا۔ ایک بار اسے ایک ضروری کام سے باہر جانا تھا، لیکن اس وقت اس کے ساتھی دوستوں میں سے وہاں کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کا جانا ضروری تھا، اس لیے اس نے ایک اجنبی چوہے کو اپنی پریشانی بتائی۔ وہ اجنبی چوہا اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ اس چوہے کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اجنبی چوہے کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اجنبی چوہے نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے بلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اجنبی چوہے نے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسی جادوئی شکتی ہے جس سے میں تمہارا روپ بدل کر تم کو بلی بنا سکتا ہوں۔ اجنبی چوہے کی یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گیا اور اسے خود کو بلی بنانے کو کہا۔ اس اجنبی چوہے نے اسے بلی بنا دیا۔ وہ ڈرپوک چوہا اب بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے بلی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ اب باہر اکیلے جا سکتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ کچھ دن تک وہ باہر گیا تو کچھ نہیں ہوا، مگر ایک دن کچھ کتے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب اسے کتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ پھر اجنبی چوہے کے پاس گیا اور اپنا دکھڑا رونے لگا۔ اجنبی چوہے کو اس پر رحم آیا اور اس کو کتا بنا دیا۔ چوہا کتا بن کر جیسے ہی جنگل میں گیا تو شیر اسے کھانے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب وہ شیر سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ پھر اس اجنبی چوہے کے پاس گیا اور اجنبی چوہے نے اسے اس بار شیر بنا دیا۔ چوہے کو لگا کہ اب اسے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب وہ جنگل کا راجا بن چکا تھا۔ شیر بن کر وہ جیسے ہی جنگل میں گیا تو اس کے پیچھے شکاری پڑ گئے۔ اب وہ بہت مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگا۔ اب اس کو اور بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ جب بھی باہر جاتا شکاری اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ بڑا شریر ہونے کی وجہ سے اب اس کو چھپنے میں بھی پریشانی ہوتی تھی۔ وہ دکھی ہو کر پھر سے اجنبی چوہے کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بتائی۔ تو اجنبی چوہے نے کہا کہ میں اپنے جادو سے تمہیں کچھ بھی بنا دوں لیکن پھر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم چاہے کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر پھر بھی لگے گا کیونکہ تمہارا ڈر تمہارے دل سے جڑا ہے۔ تمہارا دل ہمیشہ اس ڈرپوک چوہے والا ہی رہے گا۔ میں اس کو اپنے جادو سے نہیں بدل سکتا۔ اس ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس چوہے کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب وہ چوہا جان گیا تھا کہ ڈر اس کے اندر ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بنا جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے وہ چوہا بن گیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی کی یہی حقیقت ہے۔ آپ ہمیشہ کسی ڈر یا خوف میں جیتے ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے ایگزامز دینے میں ڈر لگتا ہے، جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں سے بچھڑنے کا ڈر لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ دوستو، مجھے پتہ ہے کہ ڈر سب کو لگتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں ڈر انہیں بھی لگتا ہے، لیکن وہ اپنے ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ ان کا سامنا کرتے ہیں، تبھی تو اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں کبھی اس مقام تک نہیں پہنچنے دیتی، کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں یا خود کو ہی بدل دیتے ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اپنے ڈر کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسے ہی اور موٹیویشن ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے مسٹر منظر چینل کو سبسکرائب کریں۔